بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ پاک کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں سے ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ ان کی آبادی لاکھوں میں تھی جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کنارے بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منکر ہو گئی۔ یہ قوم جنس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلی پکڑنا حرام کر دیا گیا، البتہ انہیں ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی۔ اس قوم نے اتوار سے جمعرات تک مچھلی پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال ڈال دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیا اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس کا دریا تک رستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، ہے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر کوئی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتے اور کہنے لگتے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد
یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سب ہنستے رہتے اور کہتے رہے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرا وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور جی بھر کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولاد ہیں جن پر عذاب آیا تھا یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے اور صحیح روایات کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دن تک یوں ہی زندہ رہی اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی تھی۔ شکریہ۔